بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو جو تھی اس میں ٹاپک تھا میرا غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض، اور میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں نیکسٹ میں نماز کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو نماز کی وہ بیسک چیزیں، وہ ابتدائی چیزیں جو ہر انسان کو سمجھنا لازمی ہیں اور اس کو جاننا ہر انسان کے لیے لازمی ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو حاضرین، ناظرین، سامعین، نماز کے فرائض اور نماز کی شرائط۔ نماز کے 6 فرائض ہیں جنہیں ہم ارکان نماز بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے اندر یہ جو فرائض ہیں یہ نماز کے اندر رہ کر آتے ہیں، اور اسی طرح نماز کے 6 شرائطیں ہیں، اور وہ ہیں 7 شرائط ہیں نماز کی۔ ان 6 فرائض اور 7 شرائط جو ہیں ان کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی رہ جائے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلا سب سے پہلے شرائط میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہاں کی جگہ کا پاک ہونا لازمی ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا لازمی ہے، یعنی جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کے کپڑے پاک و صاف ہونے چاہیے، اس کے ساتھ کسی قسم کی ناپاکی نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، کوئی چھینٹ بھی گندی نہ پڑی ہوں۔ نمبر 3، بدن کا پاک ہونا، تو آپ جب نماز کے لیے جائیں تو آپ کے جسم کا بھی پاک ہونا لازمی ہے۔ نمبر 4، قبلہ رو، آپ کا جو رخ ہے وہ آپ کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے نماز کے وقت۔ نمبر 5، نماز کا وقت پر ہونا، مقررہ وقت پر ادا کرنا نماز، یہ 5ویں شرط ہے۔ نمبر 6، آپ کا ستر ڈھانپا ہونا چاہیے، جس کو چھپانا آپ کے لیے فرض ہے وہ آپ کا لازمی چھپا ہو، تب جا کے آپ کی نماز ادا ہوگی۔ مرد کے لیے کم از کم، کیونکہ آج کے دور میں ہر انسان کے پاس کپڑے وافر مقدار میں ہیں، تو پورا جسم ڈھانپا ہونا چاہیے نماز کے لیے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں جائیں، اللہ کے سامنے جائیں، تو ہمارا جسم اور پاکیزگی بھی ہو اور جسم صاف ستھرا بھی ہو، کپڑے بھی، لباس بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اس طرح ڈھانپا بھی مکمل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نہ بھی ہو تو کم از کم مرد کے لیے جو ضروری ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ لازمی ہے، اور عورت کا پورا جسم ڈھانپا ہونا چاہیے سوائے اس کے منہ، ہاتھ اور پاؤں کے، پورا جسم اس کا ڈھانپا ہونا چاہیے، کور ہونا چاہیے۔ نمبر 7، نیت کرنا، نماز کے لیے نیت کا بھی لازم شرط ہے، لازمی۔ اسی طرح نماز کے ارکان ہیں، تو ارکان جو ہیں یا فرض کہہ لیں، تو اگر ان میں سے بھول کر یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو آپ کو پوری نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، نماز پوری دوبارہ پڑھنی پڑے گی، دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جو آپ کہتے ہیں نماز کی ابتدا، وہ لازمی ہے، فرض ہے۔ نمبر 2، قیام کرنا، نماز کے اندر آپ کا قیام کرنا فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اگر کوئی عذر نہیں ہے۔ عذر سے مراد کوئی ضعیف بندہ، کمزور، نحیف نہیں کھڑا ہو سکتا، طاقت نہیں رہی، یا اس کے جسم میں کوئی ایسی تکلیف ہے یا کوئی ایسا زخم آ گیا ہے جس کی بنا پر وہ کھڑا نہیں، تو یہ عذر کی، اگر عذر نہیں تو کھڑا ہونا فرض ہے۔ نمبر 3، قرات کرنا، نماز کے اندر قرات کرنا لازم ہے، فرض ہے، اگر آپ قرات نہیں کریں گے تو آپ کو پوری نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ نمبر 4، رکوع کرنا، رکوع اگر آپ مس کر دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کے بعد آپ سجدہ سہو کر کے ختم کر لیں گے، بلکہ رکوع اگر آپ کا مس ہو گیا تو آپ کو پوری نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اسی طرح دونوں سجدے کرنا، سجدے بھی کرنا، اگر ایک سجدہ بھی مس ہو گیا تو وہ آپ کو دوبارہ نماز پوری لوٹانی پڑے گی۔ قاعدہ اخیرہ کرنا، یعنی آخر میں جب ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آخر میں جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، پوری تشہد پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھنا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا، یعنی نماز کے اخیر میں جو ہم بیٹھتے ہیں تو اتحیات کی جو پڑھ کے ہم دیر لگاتے ہیں اس میں بیٹھنا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر اس کو آپ نے اس سے پہلے ہی سلام کر دی تو آپ کو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جو آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ وہ بھول جاتے ہیں تو وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے، اور اس کے لیے سجدہ سہو کی ضرورت پڑے گی، اس میں سجدہ سہو کریں گے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ فرض کو جب مس ہو جائے تو پورا دوبارہ سے نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی کافی ہے۔
میں پہلے بھی اب سے عرض کرتا رہا ہوں، اب دوبارہ سے عرض یہی کروں گا کہ فیڈ بیک لازمی دے دیجیے گا کمنٹس کی صورت میں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں تک پہنچائیں۔ یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں، میں نے کوئی مشکل ٹاپک نہیں لیے، وہی ٹاپک لیے ہیں جو ہر انسان کو سمجھنا اور جاننا لازمی ہے، تو ہر انسان اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جاننا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام۔